بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آج کا میرا ٹاپک ہے اہل ایمان کی صفات کا بیان. سورہ الف لام میم سجدہ میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ان کے پہلو اور لیٹنے کی جگہ سے جدا ہوتے ہیں. اس حال میں کہا اپنے رب کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں اور ہم جو ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. علماء کرام نے بتایا ہے کہ زندگی بھر خوف غالب رہنا چاہیے اور موت کے وقت امید غالب ہونی چاہیے. کیا توبہ نہیں کرتے اللہ کے حضور میں اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ مائدہ کے رکوع میں ہے. کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے اور صدقات قبول فرماتا ہے اور بے شک اللہ خوب زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. سورہ توبہ میں. اور جو شخص کوئی گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ پاک سے مغفرت چاہے اللہ پاک غفور رحیم پائے گا. اللہ پاک کو غفور رحیم پائے گا اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں پھر راہ پر قائم رہے یعنی ایمان اور عمل صالح پر مداوت کرے مسلسل عمل کرتے رہے. میرے چینل فضائل توبہ اس صفحات کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں کیونکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. ان کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو کام بھائی ہیں یعنی بڑے گناہ تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری برائیاں چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے. ہم
تم کو مسجد جامع میں داخل کر دیں گے. تفسیر بیان القرآن میں کبیرہ گناہ کی تعریف میں بہت اقوال ہیں اور جامع تر وہ قول ہیں. جامع تر قول وہ ہے جس میں روح المعافی میں شیخ الاسلام یازدی سے نقل کیا ہے جس گناہ پر کوئی وعید ہو یا حد ہو اس پر لعنت ہے. یا اس میں مقصدہ کسی ایسے کے برابر یا زیادہ ہو جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہو. یا صادر کبیر وہ کبیرہ ہے. بعض صدور صغیرہ کے بعد چند ڈالتے ہیں. ایک توبہ کے کبیرہ صرف بچے اور اطاعت ضروریہ کا پابند